السلام علیکم طلبہ و طالبات، میں ہوں اشرف جاوید ملک۔ پرچہ ہے اردو زبان قواعد و املا، 3 کریڈٹرز اور بی ایس اردو کا یہ پہلا سیمیسٹر ہے، اور موضوع ہے ہمارا آج کا حروف کا استعمال اور حروف کی اقسام۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ کسی کا نام ہے نہ کسی مصدر سے لیا گیا ہے، بلکہ یہ دوسرے کلمات سے مل کر اپنا معنی دیتا ہے۔ حرف کے بغیر اسم اور فعل دونوں کام نہیں کرتے۔ اگر حرف نہ ہوں کلام میں ربط پیدا نہیں ہوتا۔ یہ غیر مستقل الفاظ ہیں، تنہا بولنے لکھنے میں کوئی خاص معنی پیدا نہیں کرتے جب تک کہ کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے کتاب میں اس پر رکھی تھی، یہ سکول کی کرسی ہے، یا زمین سے آسمان تک چھا گئے انوار رحمت کے۔ اب اگر مندرجہ بالا جملوں پر ہم غور کریں تو نے، پر، کی، تو، تک، کے، ان حروف کو ہٹا دیں تو اسم، فاعل اور مفعول کے ان جملوں میں کوئی ربط نہیں رہے گا، نہ وہ صحیح معنی دیں گے۔ اس طرح ہے دیگر بے شمار حروف ایسے ہیں، تاہم آسانی کے لیے ان کو 4 اقسام میں ہم تقسیم کرتے ہوتے ہیں۔ حروف ربط ہیں، حروف عطف ہیں، حروف تخصیص ہیں اور حروف فجائیہ۔ حروف ربط میں جو حروف آتے ہیں وہ ایک طرح سے رابطے کا کام کرتے ہیں۔ حروف عطف میں وہ حروف آتے ہیں جو 2 الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے خواب اور خیال کے درمیان ہم لگاتے ہیں واو، خواب و خیال، تو یہاں واو حروف عطف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، حرف عطف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو اسم اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں نے صبح سے شام تک کام کیا۔ ان جملوں میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ جو ہے یہ حرف جار ہے، اور میں نے صبح سے شام تک کام کیا میں نے اور تک یہ حروف جار ہیں۔ ان جملوں میں خط کشیدہ ان جملوں میں ان الفاظ کو ہم خط کشیدہ کر کے بھی واضح کر سکتے ہیں، لیکن میں نے زبانی آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ مشہور حروف جار یہ ہیں: میں، لیے، تلک، واسطے، اندر، باہر، نیچے، آگے، اوپر، درمیان، بعد وغیرہ۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو 2 اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس جملے میں کا جو استعمال ہوا ہے، ہر حال میں خدا کا، یہ اضافت ہے۔ حروف عطف پہلے بتا چکا ہوں، وہ حروف ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں یا 2 جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں، جیسے ڈاکیا آیا اور خط دے کر چلا گیا، اگر وہ نہ آیا تو مجھے جانا پڑے گا، سب آئے مگر وہ نہیں آیا۔ ان جملوں کو خط کشیدہ الفاظ کے طور پر بھی ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حروف وصل معنی ملنے اور ملانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اردو میں وصل کے لیے، اور وہ، کیا، کہ، یا کے حروف مستعمل ہیں، مثلا اور افضل اور عارف چلے گئے، کیا وہ اور تم دونوں ایک ہو، کہ اس نے کہا کہ ابھی مت جاؤ، یا کوئی ہے یا نہیں۔ حروف تردید وہ کلمات ہیں جو 2 چیزوں یا 2 ہاتھوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر بولے جائیں، مثلا خواہ چاہے نہ مثالی جملے۔ خواہ وہ آئے یا نہ آئے، میں وہاں ضرور جاؤں گا، چاہے امیر ہو یا غریب، قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں۔ تو یہ ایسے کلمات ہیں جو 2 چیزوں یا 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف استدراک جب پہلے جملے میں کسی طرح کا شبہ واقع ہو تو دوسرے جملے میں جن الفاظ کو لا کر اس شبے کو دور کرتے ہیں وہ حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ حروف استدراک مرکب جملوں میں آتے ہیں، مفرد جملوں میں ان کے آنے کا بہت کم احتمال ہے۔ حروف استدراک یہ ہیں: لیکن، بلکہ،
البتہ، مگر، سو، ہاں، وغیرہ۔ البتہ وہ آوارہ تو نہیں، البتہ فضول خرچ ضرور ہے، مگر وہ لائق تو بہت ہے، مگر کام کا نہیں۔ سو، جو ہوا سو ہوا، ہاں میں نے دیکھا نہیں، ہاں نام سنا ہے۔ حروف استثناء وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کی دوسری چیزوں سے علیحدگی کو ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ پر، سوا، علا، بجز۔ پر، وہ آیا تھا پر مجھے ملا نہیں۔ سوا، اسلم کے سوا سب نالائق ہیں۔ علا، میں انکار کیوں کرتی؟ الا، یہ کہ انکار کی معقول وجہ ہوتی۔ بجز، بجز خدا کے ہمارا اور کوئی نہیں۔ حروف شرط یا جزا۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو جملے میں شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اگر، جو، جب، چونکہ، نہیں، تو، ورنہ، وگرنہ، جس وقت، گو، اگرچہ، ہر، چند، وغیرہ۔ یہ سبھی حروف شرط یا جزا ہیں۔ جیسا کہ اگر تیز چلتے تو وقت پر پہنچ جاتے، جب بارش ہوگی تب ہریالی ہوگی، تو اور جب۔ یہاں حروف شرط کے طور پر استعمال ہوئے ہیں جملوں میں۔ ہر حرف شرط کے موقع پر بولا گیا، مثلا جملے میں وقت پر پہنچنے کا ذکر ہے لیکن شرط تیز چلنا ہے۔ اس طرح جملہ نمبر 2 میں ہریالی بارش کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جب بارش ہوگی تب ہریالی ہوگی۔ حروف علت وہ حروف ہیں جن سے کسی کام کا سبب بیان کیا جائے۔ حروف علت یہ ہیں: اس لیے، بنا بری، پس، تاکہ، سو، کیونکہ، لہٰذا۔ اس لیے عادل نے محنت نہیں کی، اس لیے فیل ہو گیا۔ بنا بری، مجھے سخت بخار تھا، بنا بری، ڈیوٹی پر حاضر نہ ہو سکا۔ حروف بیانیہ وہ کلمات ہیں جو دو جملوں کے درمیان آئے اور دونوں کو اس طرح ملا دیں کہ پہلے کی وضاحت ہو جائے۔ حروف بیان کہ اور یعنی ہیں چند جملے۔ کہ، عقل مندوں کا قول ہے کہ حرکت میں برکت ہے، یعنی آپ کے حکم کے مطابق میں ٹھیک، یعنی 10 بجے پہنچ جاؤں گا۔ حروف تخصیص وہ حروف ہیں جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنوں میں کوئی خصوصیت پیدا کریں، اس لیے انہیں حروف خصوصیت بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پر استعمال ہونے والے حروف تخصیص یہ ہیں: اکیلا، بھی، تو، تنہا، صرف، فقط، محض، نرا، خالی، ہی، ہر۔ حروف تخصیص کے انگریزی مترادف the articles ہے، یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکلز، جو کسی اسم سے پہلے خصوصیت یا منوصیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے لیے دا لایا جاتا ہے، جبکہ انڈیفینیٹ آرٹیکل یعنی اے، ایم ہیں جو کسی اسم سے پہلے عمومیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حروف تخصیص کی مثالیں دیکھیں: بس، ان بزدلوں کی بس یہی بہادری ہے کہ کمزوروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ تو، میں تو وہاں نہیں گیا۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ حروف فجائیہ ایسے الفاظ جو جذبے کی شدت، غیظ و غضب، حسرت، خوشی، غم، نفرت، تعصب، تحسین، تاکید اور تنبیہ کے موقع پر استعمال ہوں، حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو بلانے یا آواز دینے اور پکارنے میں جو الفاظ استعمال ہوں وہ بھی فجائیہ میں شامل ہیں۔ اس طرح اہل زبان بعض اوقات جو جملہ یعنی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ بولتے ہیں، یہ بھی فجائیہ کے معنوں میں آتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے: اے بھائی ذرا ٹھہریے، ارے نادان، یہ کام ایسے نہ کرو، ابے باز آ جا ورنہ خسارے میں رہے گا، او ظالم توبہ کر توبہ، یا خدا میری لاج رکھ لے۔ ندائیہ عربی، فارسی اور پشتو اسماء کے آگے الف کا اضافہ کر کے حرف ندا کا کام لیا جاتا ہے، جیسے خدایا، کریمہ، غفورا۔ حروف تحسین یا انبساط خوشی، مسرت، تحسین اور تعریف کے موقع پر بولا جاتے ہیں، جیسے واہ واہ، بہت اچھے، خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ، واہ واہ کیا چھکا مارا، ہاں ہاں ہم نے میچ جیت لیا، وغیرہ۔ حروف تعصب وہ حروف ہیں جو رنج و تعصب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہائے ہائے، واہ واہ، اوف اوف اوف، او ہو، افسوس، حیف، وغیرہ۔ حروف مذمت یا نفرت ایسے الفاظ جو نفرت یا مذمت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے تجھ پر، خدا کی، پھٹکار، تف، تھو، لا حول ولا قوت، وغیرہ۔ حروف تعجب وہ کلمات جو تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے آہا، سبحان اللہ، آہا کیا سہانا سما ہے،
سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز ہے۔ حروف رنج یا توبہ، پناہ مانگنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں الامان، اف خدا کی پناہ، اف گرمی کے مارے دم گھٹ رہا ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اس قدر بے حس لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ حروف تنبیہ ایسے حروف ہیں جو دھمکانے یا خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے خبردار، دیکھو، دیکھنا، سنو، ہوشیار، ہیں یہ تم نے کیا کیا، دیکھو دیکھو، ایسا نہ کرنا، سنو، یہ کام کرنا ہے، خبردار، آگے خطرناک موڑ ہے۔ حروف قسم جو یقین دلانے کے لیے گفتگو میں استعمال ہوں، جیسے بخدا، حقا، واللہ۔ حروف تاکید وہ حروف ہیں جو کلام پر زور دینے کے لیے بولے جائیں، جیسے اصلاً، بالضرور، بے شک، زنہار، سراسر، ضرور، قطعاً، بالکل، بالکل ٹھیک 12 بجے میں پہنچ جاؤں گا، ضرور، آپ آج ضرور تشریف لائیں، ہرگز، ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ حروف اختصار یا کلمات خلاصہ وہ کلمات جو بات کو مختصر اور سمیٹنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے الغرض، القصہ، المختصر وغیرہ۔ قصہ کوتا، قصہ کوتا وہ تخت شاہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قصہ مختصر، قصہ مختصر میں آپ سے الجھنا ہی نہیں چاہتا۔ حروف تشبیہ وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ظاہر کرنے کے لیے معنی دیں، جیسے بعینہ، ایسا، جیسی، سا، ہو، مثل، گویا۔ ایسا، اس کا رنگ ایسا ہے جیسے گلاب کا پھول، مانند، وہ تو بیل کی مانند ڈکراتا ہے۔ حروف استفہام وہ حروف جو پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے کیوں، کب، کون، کہاں، کیسے، کیا، کیوں کر، کس واسطے۔ کب، تم کب لندن جا رہے ہو، کس لیے، یہاں کس لیے آئے ہو۔ حروف ایجاب وہ حروف ہیں جو اب کے لیے برتے جاتے ہیں، جیسے ہاں، جی، بھلا، ہاں، ہاں، ہاں بھائی تم نے مجھے آواز دی تھی، ہاں جی، ہاں جی میں نے آپ صاحبان کو آواز دی تھی۔ حروف مفاجات وہ حروف جو اچانک کسی کام کے موقع پر بولے جاتے ہوں، جیسے ناگاہ، اچانک، ناگاہ، ناگاہ بارش شروع ہو گئی، اچانک، اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ حروف نفی اس سے مراد وہ حروف ہیں جن سے انکار کا اظہار ہو، جیسے نہ، نہیں، مت وغیرہ۔ نہ وہ آیا اور نہ اس نے کچھ کیا۔ نے تیر کماں میں ہے، نہ صیاد کمی میں۔ حروف خیر مقدم وہ کلمات جو کسی قیامت کے موقع پر پڑھے جائیں یا ادا کیے جائیں، جیسے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حروف اضراب ایک بات کو ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ بنا لینے کے موقع پر دو جملوں کے درمیان جو الفاظ استعمال ہوں وہ حروف اضراب کہلاتے ہیں، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ گدھا ہے، وہ عالم نہیں بلکہ ظاہر بھی ہے۔ حروف مقدار وہ حروف جو کلام یا گفتگو میں انداز اور مقدار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، حروف مقدار کہلاتے ہیں، جیسے اتنا، اتنا، جتنا وغیرہ۔ حروف ظرفیت وہ حروف جو مقام ظرفیت مکانی یا زمانی کے لیے بولے جائیں، حروف ظرفیت کہلائیں گے۔ ان میں حروف ظرفیت مکانی یہ ہیں، ہاں، یہاں، ہاں، کہاں، جہاں، ادھر، ادھر۔ حروف ظرفیت زمانی یہ ہیں، اب، جب، کہ، تب، ابھی، ابھی وغیرہ۔ ہاں وہ اس مکان میں رہتا ہے، یہاں اس پہاڑ میں بہت کچھ ہے۔ حروف تسلسل اور کلام وہ حروف جن سے سابقہ کلام اور بعد والے کلمے میں تسلسل اور ربط پیدا ہوتا ہے تسلسل کلام کہلاتے ہیں۔ اردو میں عام طور پر تو، پس حروف تسلسل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سکول بند رہا تو لڑکوں کا بڑا نقصان ہوگا، پس تم نے سوچ سمجھ کر ایسا کیا، پس اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ حروف تزیین کلام وہ حروف جو نظم و نثر میں کلام کی زینت اور خوبصورتی کو بڑھائیں، مثلاً آخر، ہاں، اچھا، بس، تو، بھی، تو، صحیح، نہ صحیح وغیرہ۔ بارے اس بارے تم بھی کچھ بولو، تو صحیح، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ حروف تہنیت وہ حروف جو خوشی کے موقع پر مبارکباد اور دعا کے طور پر بولے جائیں، مثلاً مبارک، سلامت، مبارکباد، مبارک، یہ کامیابی آپ کو بہت مبارک ہو۔ سلامت، خدا تجھے سلامت رکھے۔ مبارکباد، میری طرف سے عید کی مبارکباد قبول کریں۔ کلمات رخصت وہ کلمات جو رخصت اور جدا ہوتے وقت استعمال ہوں کلمات رخصت کہلاتے ہیں، مثلاً خدا حافظ، اللہ نگہبان، اللہ بیلی، اللہ کے حوالے۔ حروف استفہام پوچھنے یا سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، مثلاً کیا، کون، کیوں، کب، کس طرح، کیسے، کیوں کر، کاہے کو وغیرہ۔ تلفظ کے اصول
عربی کے ایسے الفاظ جن میں دوسرا حرف ہے ساکن ہو حکے والا اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کا تلفظ زبر سے نہیں کرتے بلکہ اس کی آواز زبر اور زیر کے درمیانی ہوتی ہے، مثلا احمد، رحمت، بحر، قحط وغیرہ۔ اکثر ہندی الفاظ میں یہ لکھی جاتی ہے مگر پوری طرح بولی نہیں جاتی، مثلا کیا، کیاری، پیاری، دھیان، گیارہ، بیاہ، پیاس وغیرہ۔ جب کسی سے حرفی لفظ کی جمع اردو قاعدے کے مطابق ووں یا این بڑھا کر بنائی جاتی ہے تو اس لفظ کا درمیانی حرف اگر متحرک ہو تو ساکن ہو جاتا ہے، جیسے نظر سے نظروں یا نظریں، خبر سے خبروں یا خبریں وغیرہ۔ وہ نون جو کسی فارسی ترکیب میں واقع ہو اسے ظاہر کر کے پڑھنا درست نہیں، مثلا خون چکاں، جاں فروز، جاں سطاں۔ ان الفاظ میں جہاں نون آیا ہے وہ نون گناہ ہے، ہاں البتہ جس نون کے نیچے زیر بطور علامت اضافت ہو وہ ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے جانے جہاں، داستان حیات وغیرہ۔ صحت تلفظ، الفاظ کا صحیح تلفظ واضح کرنے کے لیے ایک ہی تلفظ کے الفاظ رہنما لفظ کے تحت دیے گئے ہیں، رہنما الفاظ پر اعراب لگا دیے گئے ہیں جو آپ کتاب کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ فرض، ڈیش 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 ڈیش، عرض، اصل، امر، امن، اہل وغیرہ۔ مرض، ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ صحت تلفظ سے مراد صحیح تلفظ کی ادائیگی کا عمل ہے کہ کس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، جیسے مرض، فکر، ظلم، احسان، صفت، اختیار، اتحاد، استقامت، تصور، تعارف، مقابلہ، کلا اور افواج وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔